اب میں بلا تاخیر مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ منصب خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، امہات المومنین کی سیرت کا مبارک سلسلہ اس مسجد میں کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اور اب تک آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویوں کے حالات زندگی کو سماعت کی۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ۔ آج مجھے حکم ملا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان۔ ایک کا نام ہے زینب بنت خزیمہ اور دوسرے کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں بیویاں الگ ترتیب اللہ کے رسول کے نکاح میں 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ آنے والی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امہات المومنین میں سے ہر خاتون کا اپنا ایک کیریکٹر ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں امت کی عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ کسی کا علم ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کی بہادری ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کے صبر کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کی سخاوت اور فیاضی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ
بیویاں کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے وہ کوئی عیش و آرام کی زندگی نہیں تھی میرے بھائی، بڑی قربانیوں کی زندگی تھی. جاننا چاہتے ہیں آپ اللہ کے رسول کے حجرے کیسے تھے، آپ کی بیویوں کے حجرے کیسے تھے؟ علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقشہ کھینچا ہے. چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، کچی اینٹوں کی دیوار تھی، کھجوروں کی شاخوں کا چھپر تھا، کھجور کے تنے کے پلر تھے، دروازے پر 3x5 کے کالے بالوں کا ٹاٹ ایک پردے کی شکل میں لٹکا رہتا. حجرے کے اندر ایک معمولی سی چٹائی، ایک پانی پینے کا پیالہ، اور اگر کبھی موجود رہا تو کچھ اناج جو وغیرہ کی شکل میں. یہ اللہ کے رسول کا فرنیچر ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کو. اور یہ زندگی ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کے ساتھ جب گزاری تو ایک ایسا بھی موقع ان کی زندگی میں آیا جب اللہ نے ان کو آپشن دیا. جب مسلمانوں پر خوشحالی آئی، مسلمانوں کے گھروں میں اچھے کھانے بننے لگے، فاقہ کشی کا دور ختم ہوا، تو اللہ کے رسول کی بیویوں کے دل میں بھی طلب پیدا ہوئی کہ ہمارا بھی لائف سٹائل تھوڑا ہائی ہو. اور اس میں غلط بھی نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت تخیر نازل کر یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو، دنیا کا اٹریکشن چاہتی ہو، دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو، دنیا میں ایک لگزریس لائف گزارنا چاہتی ہو، تو محمد رسول اللہ کے گھر سے تمہیں جانا پڑے گا. تمہیں رسول کی بیوی سے اپنا تمغہ، رسول کی بیوی کا جو ٹائٹل تمہیں حاصل ہے، یہ ٹائٹل تمہیں کھونا پڑے گا. تمہیں امہات المومنین میں سے ہونے کا جو شرف حاصل ہے، یہ شرف تمہیں کھونا پڑے گا. نبی کے گھر میں رہ کر کے تم لگزریس لائف نہیں گزار سکتے. کیوں بھائی؟ لگزریس لائف گزارنا حرام ہے کیا؟ بہترین کپڑے پہننا حرام ہے کیا؟ سنگ مرمر کے بنے مکانوں میں رہنا حرام ہے کیا؟ نہیں، حلال ہے، جائز ہے. مگر ہمارے نبی کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی. انسان کے گھر میں جب دولت آتی ہے، جب عیش و آرام آتا ہے، تو اس کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ایک غریب کے گھر میں آنے والی آزمائشوں سے کہیں زیادہ بڑی آزمائشیں. ایک انسان جب بھوکا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو امتحان ہوتا ہے اس سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کے گھر میں 20 طریقے کی کھانے کی چیز. غربت سے بڑا فتنہ امیری کا فتنہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ دولت دے کر کے جو آزماتا ہے وہ آزمائش سبب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دولت حاصل کرنے کے موقع آپ کو ملے، مگر آپ نے اپنی زندگی کو بہت سمپل رکھا. آپ کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا کہ آپ پوری بکرے کی ران آپ کے سامنے آئی، آپ کھا رہے ہیں. آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ جو بہترین کھانے تمہیں مل رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کا حساب دینا. اور وہ دور بھی آپ کے اوپر آیا کہ آپ نے پیٹ پہ پتھر مارا. اور آپ کی بیویوں نے تو وہ لائف سروائیو کی ہے، وہ زندگی گزاری ہے کہ تصور نہیں کر سکتے. امہات المومنین کی سیرت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کی قسم وہ زندگی آج ہمارے گھر کی عورتیں اور آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ وہ زندگی کیسے. اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا. اما عائشہ کے بھانجے نے پوچھا حضرت عروہ نے، اے اما عائشہ جب 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو خوراک کیا ہوتی تھی، غذا کیا ہوتی؟ فرمایا
तम्र वल मा, खजूर खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। ये लाइफ स्टाइल थी रसूल अकरम। हम उनके हालात आपके सामने रहे। तो बहरहाल आज हम दो बीवियों के हालात आपके सामने रहे। पहला नाम है हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। ये अल्लाह के रसूल की वो बीवी हैं जिनके हालात जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। ये अल्लाह के रसूल की निकाह में टोटल 8 महीने रही बस। 8 महीने के बाद अल्लाह के रसूल की ये बीवी इस दुनिया से कूच गई। 30 साल की उम्र में नबी ने इनसे निकाह क्यों किया? ये हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी थी। उबैदा बिन हारिस कौन थे? अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई थे, कजिन ब्रदर थे। और आपको याद होगा, शायद आपने सुना हो, पढ़ा हो कि बद्र की लड़ाई में जब इंडिविजुअल जंग शुरू हुई, पहले वहां इज्तिमाई जंग के पहले इंडिविजुअल इनफरादी जंग शुरू हुई, तो मुशरिकीन की तरफ से 3 लोग बाहर निकले। उतबा इब्न रबिया, शैबा इब्न रबिया और उतबा का बेटा वलीद इब्न उतबा। ये 3 जो धाकड़ थे, मुशरिकीन के जंगजू थे, कमांडर थे, वो बाहर निकले। इधर मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी सहाबा आ गए। तो उन तीनों मुशरिकीन ने कहा, भाई तुमसे कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम हमारे बराबर के नुरीदु अक़फ़ान लना, हमें तो अपने जोड़ के लोग चाहिए, तुम हमारे जोड़ के लोग, हमसे मुकाबला करवाना ना हमारे खानदान के लोगों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुम या हमजा, कुम या अली, कुम या उबैदा बिन हारिस। अरे अली तुम उठो, अरे हमजा तुम उठो, अरे उबैदा बिन हारिस तुम उठो। अब ये 3 उधर मुशरिकीन, ये 3 इधर मुसलमान, तीनों ने अपने अपने मुकाबिल के ऊपर हमला किया। हजरत अली ने पहले ही हमले में काम तमाम कर दिया, हजरत हमजा ने पहले ही हमले में काम तमाम कर दिया। लेकिन हजरत उबैदा इब्न हारिस के मुकाबले में जो उनका मुकाबिल था उतबा इब्न रबिया, उसने इनके ऊपर वार किया, इन्होंने उसके ऊपर वार। उसने बहुत जोरदार हमला किया हजरत उबैदा के पैर में। और इसके पहले कि फिर वो दोबारा हमला करता, हजरत अली और हजरत हमजा ने उतबा को खत्म कर दिया। लेकिन हजरत उबैदा को जो चोट आई, तो फिर वहां से वो जख्मी होकर के मैदान जंग से बाहर चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों पर हजरत उबैदा को उठाया, मैदान जंग के बाहर ले गए, उनकी मरहम पट्टी की गई। लेकिन 14 या 15 दिन के बाद हजरत उबैदा इंतकाल के पहले हजरत उबैदा अल्लाह के रसूल के कदमों में थे और आंखों से आंसू बह रहे और कह रहे थे, अल्लाह के नबी, इस हाल में अगर मैं अल्लाह के चला जाऊं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? कहा अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह मुझसे राजी होगा? कहा हां, अल्लाह आपसे राजी। और इस उम्मीद के साथ हजरत उबैदा इस दुनिया से चले। अल्लाह के नबी ने इनके इंतकाल के बाद आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी राज़िन अन्हु फर्ज़अन, व अल्लाह मैं उबैदा से राजी हूं, तू भी इससे राजी। इनकी बेवा थी हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कुरैश कबीले की नहीं थी, ये बनु हिलाल कबीले की थी। अल्लाह के नबी की बीवियों में ये पहली बीवी है जो गैर कुरैशी थी। इसके पहले हजरत खदीजा भी कुरैश से थी, हजरत सौदा भी कुरैश से थी, हजरत आयशा भी कुरैशी है और हजरत हफ्सा भी कुरैशी, सारे बीवियां कुरैश से। ये गैर कुरैशी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल की खानदान की बेवा थी। बेवा औरतों की हमारे समाज में बड़ी दुर्गत बनती है। हम समझते हैं कि बेवा की दस्तगीरी और बेवा की मदद का मतलब यह है कि अब बेवा के घर में अनाज पहुंचाते हैं, बेवा के बच्चों का किसी स्कूल में एडमिशन कराते। ये इस्लाम की नजर में बेवा की मदद नहीं। बेवा की मदद यह है कि बेवा का निकाह किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत गुजरने के बाद निकाह का पैगाम भेजा। एक औरत जो इस्लाम की पहली जंग में अपने शौहर को खो चुकी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को दिलासा देने के लिए उसके घर में अनाज का किट नहीं भेजा, उसके घर में पैसे नहीं भेजे, उसको निकाह का पैगाम भेजा कि इस मदीना में सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान मुसलमानों के इमाम जनाब